यीशु बुलाता तुम्हें में एक बार फिर एस्टर जोसेफ प्रजापति आपको खुशामदीद कहती है। और मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि उसने फिर एक बार मौका दिया है कि उसके जिंदा कलाम को सुना सकूँ। और मैं उन सब की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे हौसला अफजाई की और ब्लेसिंग्स दी। आई एम सो थैंकफुल टू माई लव्ड वन who bless me with their blessings and prayer. And I pray the same way, may Lord use you in a mighty way. Because in the Lord, we are one family and we are one team to serve the Lord Jesus Christ. Amen. हमने सीखा कि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है और उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती है। कैसी प्यारी बात है। अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है और उसने हमारे लिए जान दी है और वो अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है। जब जब हम उसकी आवाज़ को सुनते और पहचानते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होते हैं। हम फतह याब ज़िंदगी गुजारते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं जो उसकी आवाज़ को सुनता है और पहचानता है। और दूसरा हमने ये सीखा कि देखो, खुदा का बर्रा जहान के गुनाह उठा लिया जाता है। कैसी प्यारी बात और बड़ा भेद है कि एक इंसान के लिए नहीं, जहान के गुनाह उठाए ले जाता है। इसमें कोई मजहब, किसी मजहब का हो, चाहे किसी तरह का हो, अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, बादशाह हो, प्रेसिडेंट हो और नॉर्मल इंसान हो, खुदावंद यीशु मसीह ने सब के लिए जान दी। सब के लिए उसने निजात का दरवाज़ा खोल दिया और इंतज़ाम किया। हम शुक्र करते हैं ऐसे खुदा के लिए जो हमें कहता है, राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें ज़िंदगी दूंगा। शुक्र करते हैं रूहानी बाप के लिए, यीशु अल मसीह के लिए। और तीसरी बात ये कि यीशु मसीह हमारा शाफी है। व्हाट अ ग्रेट थिंग, ही इज़ अ गुड हीलर, ही इज़ अ गुड फिजिशियन। वो हमारा शाफी है, वो हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो हमें तमाम रोगों की शिफा देता है। कैसी प्यारी बात है। यूहन्ना की इंजील में से हम पढ़ेंगे 5 बाब उसकी 2 आयत। यरूशलेम में भेड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैतल सदा कहलाता है। उसके 5 बरामदे हैं। उनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पुरमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदा का फरिश्ता हौज में उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता शिफा पाता। उसकी जो कुछ बीमारी क्यों न हो, वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़े देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उससे जवाब दिया, आए खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पीछे पीछे दूसरे मुझसे पहले उतर पड़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठा कर चल थे। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। खुदावन का शुक्र करते हैं। तो खुदावन यीशु मसीह कैसे बड़े बड़े मौजे करता है, कैसे बड़ी बड़ी बीमारियों से शिफा देता है। पुराने अहदनामे से लेकर नए अहदनामे तक हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह बड़ी बड़ी बीमारियों में से निकालता है। खुदा ने वादा किया है कि मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। मैं उन तमाम बीमारियों को जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा खुदा तेरा शाफी हूँ। कैसी प्यारी बात है कि हमारा खुदा हमारा शाफी है। हम देखते हैं कि इधर इस इब्रानियों बैतल सदा में कैसे कैसे बीमार पड़े थे, अंधे, लंगड़े, मुर्दा, जिनमें कोई जान नहीं थी। और उन्हीं में ये 38 बरस से ये 38 बरस का मरीज चारपाई पे पड़ा था। इस बेचारे के अंदर क्या होगा, कोई ताकत नहीं होगी। वो तो ये इसमें पड़ा हुआ था कि मैं कैसे जाऊं, और वो उठ भी नहीं था सकता कि वो उस पानी में उतरे, और कोई उसकी मदद के लिए भी कोई नहीं था। लेकिन यीशु ने जब उसको देखा और उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है?
کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اور اس نے جواب میں کہا کہ اے خدا، میرے پاس تو کوئی نہیں ہے جو مجھے اتار دے اور میں اتر کے شفا پا لوں۔ تو ہم دیکھتے یسوع مسیح نے اس سے کیا کہا۔ یسوع مسیح نے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ اس شخص نے 1% ڈاؤٹ نہیں کیا خداوند یسوع پر، ایک بار اپنی حالت پر نہیں دیکھا کہ میں تو اتنے 38 برس سے اس بیماری میں مبتلا ہوں، میں کیسے اٹھ سکتا ہوں، میں کیسے اٹھ کے چلوں اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھروں۔ لیکن اس نے فوراً یسوع کی آواز کو پہچان لیا کہ یہی خدا ہے، یہی شافی ہے جو مجھے کہہ رہا ہے کہ اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ وہ فوراً اٹھا اور اپنی بیماری سے شفا پائی، اور وہ فوراً کیا ہو گیا؟ تندرست ہو گیا، اس کا روگ چلے گیا، وہ شفا یاب ہو گیا۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، وہ آج بھی وہی معجزے کرتا ہے جو وہ جب اس دنیا میں آیا تھا، اور وہ آج بھی وہی معجزے کرتا ہے، اور وہی ہیلنگ پاور کام کرتی ہے ہماری زندگیوں میں۔ جب ہم پکارتے ہیں، ہم بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بیماریاں ہم پر اٹیک کرتی ہیں اور ہمیں کچھ رستہ نہیں نظر آتا، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمارا علاج کرتے ہیں، وہ ایک ٹیمپریری علاج ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں جو کہ شفا کا منبع ہے، جو ہمارا شافی ہے، جو ہمیں ہماری شفا کو رگ رگ گودے گودے میں سے جدا کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس شخص کو جو 38 برس کا مریض تھا، اس نے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر ہم بائبل میں بہت سے موضوع ایسے دیکھے کہ وہ 12 برس کی عورت جس کے خون جاری تھا، اور اس نے یہی ایمان رکھا کہ میں یسوع کے پلے کو چھوں گی اور شفا پا جاؤں گی، اور اس نے اپنے ایمان کے مطابق شفا پائی، اور اس روگ سے وہ آزاد ہوگی۔ آج بھی خداوند ہمیں شفا دینا چاہتا ہے، وہ ہمارا شافی زندہ خدا ہے۔ آج بھی اس کی قدرت وہی کام کرتی ہے جو کہ 2000 پہلے اس نے صلیب پر جان دے کر تمام کیا۔ اور یسوع مسیح نے کہا دیکھو میں نے تمہاری بیماری اور تمہارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کیونکہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ اگر ہم اس کی آواز کو سنیں، اس کی شفا کے سلام کو لے لیں، اس مفلوج کی طرح ایمان رکھیں کہ ہمیں ہر روگ سے، چاہے وہ کتنے عرصے کا ہو، چاہے 38 برس سے پہلے کا روگ ہو، چاہے بچپن کا ہو، چاہے اب بھی تھوڑی دیر کچھ دن پہلے ہی بیماری نے ہم پر ایسا اٹیک کیا ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا لا علاج ہے، یہ آپ کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ اس مریض کو گھر لے جائیں۔ لیکن یسوع مسیح کبھی بھی اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہتا، وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو، اپنے برگزیدوں کو، اپنے جو اس پر ایمان لے آتے ہیں ان کو شفا دیتا ہے، اور وہ شفا ایک دن کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے قائم رہتی ہے۔ ہاللویا! ہم اس زندہ خدا کا شکر کرتے ہیں، ہم اس زندہ یسوع کا شکر کرتے ہیں جو ہمارا شافی ہے۔ He is a great healer. Let's hold our healing because by his stripes we are healed. By his stripes we are healed. We are no more, the sickness cannot stay in us because by his stripes we are healed and we are healed. Hallelujah! خدا کا شکر کرتے ہیں اس زندہ کلام کے لیے، اس زندہ برکت کے لیے۔ میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ اس کی دھارا آج بھی بہ رہی ہے، اس کی دھارا کے سامنے جو کوئی ہے، کسی کو کوئی بھی روگ ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، خدا یسوع مسیح آپ کو چھو رہا ہے، آپ کو شفا دے رہا ہے۔ میں یسوع کا شکر کرتی ہوں ایسے شافی کے لیے۔ میں بہت سخت بیمار تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں لگتا تھا مجھے کیا ہو رہا ہے۔ میں خدا کے سامنے روتی تھی، خدا کے خادموں کو کال کرتی تھی، اور اسی نے مجھے شفا دی، اور آج پھر مجھے ایک بار پھر کھڑا کیا ہے کہ میں اس کے اس زندہ کلام کو سنا سکوں، کیونکہ یسوع کے سوا اور کوئی نہیں ہے، یسوع کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ میرے بہن بھائیوں، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، ہم خداوند ایسے پیارے یسوع کا شکر کرتے ہیں جو ہمیں تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ داؤد نبی کہتا ہے
کہ آئے میری جان خداوند کو مبارک ہے، آئے میری جان کو اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، کیونکہ وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ 91 زبور میں لکھا ہے کوئی وہ بات تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ کیسی پیاری بات ہے کہ کوئی وبا ہمارے خیمے کو چھو نہیں سکتی، کیونکہ جب ہم اس خیمے میں یسوع کو لے لیتے ہیں، اس دل میں یسوع کو لے لیتے ہیں، تو پھر ہمیں بیماری نہیں چھوتی۔ اگر چھوتی بھی ہے تو یسوع ہمیں شفا دیتا ہے، ہمیں آزاد کرتا ہے۔ خداوند کا شکر ہو آج کے کلام کے لیے، اس قیمتی موتیوں کے لیے۔ خداوند کا میں شکر کرتی ہوں اس کلام کے لیے، میں خدا باپ کا شکر کرتی ہوں۔ میرا اس وقت بہت مزہ محسوس کر رہی ہوں میرے بہن اور بھائیوں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہاللیلویہ۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ اپنے روگوں پر، اپنے جسم کے ان حصوں پر ہاتھ رکھے، خدا آپ کو شفا دے گا، کیونکہ اس کی شفا کی دھارا بہتی ہے اور بہہ رہی ہے اور چھو رہی ہے۔ آپ کو اگر دعا کی ضرورت ہے، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، آپ مجھے فیس بک پہ میسج ڈال سکتے ہیں، میں آپ سے کانٹیکٹ کروں گی، اور میرے جتنے جاننے والے ٹیم کے لوگ ہیں میرے ساتھ پریئر کرتے ہیں، میں ان کے سامنے آپ کی درخواست رکھوں گی۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو برکت دے، یسوع مسیح کے زندہ اور قادر نام میں آمین۔